بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ بھارتی طیارے کی کراچی ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے کہ ایک مسافر کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ہفتے کی صبح ایک بھارتی طیارے نے کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کی۔ بھارتی طیارہ نیو دہلی سے جدہ جا رہا تھا کہ کپتان کو مسافر کی طبی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ پائلٹ نے کراچی ایئرپورٹ کے ایئر کنٹرول ٹاور سے رابطہ کیا اور ہنگامی لینڈنگ کی اجازت مانگی۔ کنٹرول ٹاور نے فوری طور پر بھارتی طیارے کو لینڈنگ کی اجازت دے دی۔ بیمار مسافر کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی اور اس کی صحت میں بہتری کے بعد طیارے کو دوبارہ سفر شروع کرنے کی اجازت دی گئی۔ اس سے قبل اکتوبر 2024 میں احمد آباد انڈیا سے لندن جانے والی ایک ہندوستانی پرواز کو مبینہ طور پر بم کے خطرے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے ہندوستان اور پاکستان میں فضائی ٹریفک کنٹرولرز کی جانب سے فوری حفاظتی اقدامات کیے گئے۔ بم کا الرٹ ملنے پر بھارتی ایئر ٹریفک کنٹرول ٹاور نے صورتحال سے نمٹنے میں مدد کے لیے پاکستان کے کراچی ریجنل ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا، جو فوری طور پر بھارتی پائلٹ سے رابطے کے ذریعے فراہم کیا گیا۔ پاکستان کے ایئر ٹریفک کنٹرولر نے بھارتی طیارے کی پاکستانی فضائی حدود سے بحفاظت رہنمائی کی۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پر سینیٹر بشریٰ انجم صاحبہ کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی صاحبہ سے امریکی جیل میں 3 گھنٹے تک ایک تفصیلی ملاقات کی ہے۔ وفد نے امریکی محکمہ خارجہ اور امریکی کانگریس کے حکام سے بھی ملاقات کی۔ ملاقاتوں کے بعد سینیٹر بشریٰ انجم صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے امریکی حکام کے ساتھ انتہائی مثبت ملاقات کی اور وہ پر امید ہیں کہ امریکی حکام 20 جنوری 2025 سے قبل ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی حراست کے حوالے سے حتمی فیصلہ کر لیں گے۔ سینیٹر بشریٰ انجم صاحبہ نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی 20 جنوری 2025 تک رہا ہو جائیں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی مدد فرمائے اور وہ جلد سے جلد رہا ہو کر اپنے پیارے ملک پاکستان آ جائیں۔ اس کے علاوہ اسناد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے مقدمے میں پیش رفت ہوئی ہے۔ عدالت نے 8 رپوش پی ٹی آئی رہنماؤں کو اشتہاری قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، زبیر نیازی، حامد رضا گیلانی، محمد جاوید، عبدالصمد اور واسع قیوم کو اشتہاری قرار دے دیا گیا۔ اسناد دہشت گردی عدالت کے جج ارشد جاوید صاحب نے ملزمان کو اشتہاری قرار دے دیا۔ اس کے علاوہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گور صاحب نے کہا ہے کہ میں جامع اور غیر مشروط مذاکرات کا حامی ہوں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ 9 مئی مقدمہ میں کیس سے ڈسچارج ہونے کی درخواست دائر کی ہے۔ مقدمات تمام جعلی ہیں اور تمام میں بریت ہوگی۔ مذاکرات سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی بیٹھک سے ہی ہوتا ہے اور مذاکرات ہر سٹیج پر ہونے چاہیے۔ جامع اور غیر مشروط مذاکرات کا حامی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت کے لیے سیاسی مسائل کا سیاسی حل ڈھونڈنا ضروری ہے اور پہلے بھی ہم آگے کی طرف بڑھ رہے تھے۔
پہلے بھی رابطے بہترین جا رہے تھے، تاہم ایک سطح پر مذاکرات ختم ہو گئے۔ بیرسٹر گور صاحب نے کہا کہ امید ہے جو رابطے احتجاج سے پہلے ختم ہوئے تھے وہ دوبارہ بحال ہو جائیں گے، اور مذاکرات کے دوران شرط نہیں تاہم مطالبات ضرور رکھے ہیں۔ مقدمہ درج کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اور بس اب بہت ہو گیا ہے، اب بہتری کی طرف ملک کو بڑھانا چاہیے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔